سجود تحیت نے یہ کہا یہ سجدہ جو ہے تعظیمی تھا بالانحناء، مفسر علام یہ جواب دے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس میں تاکیدان دو تاکیدیں، پہلی تاکید کلہم، بھئی احتمال ہو سکتا تھا کہ سب فرشتوں نے نہ کیا ہو، جیسے قالت الملائکۃ یا مریم، حضرت جبریل مراد ہے، تو سارے فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن کلہم نے آ کر تاکید کی کہ سارے فرشتے تھے۔ پھر احتمال تھا کہ اکٹھے نہ کیا ہو، متفرق ہو کر کہا نہیں کلہم اجمعون، اس میں دو تاکیدیں ہوں گی۔ الا ابلیس، مگر ابلیس ابو الجن کان بین الملائکہ، یہ فرشتوں کے درمیان میں تھا، ابا، حکم اس کو بھی شامل تھا، اس لیے کہ جب افضل مخلوق جو ہے فرشتے تھے ان کو یہ حکم تھا، یہ ان کے درمیان میں مغمور تھا، ان کے درمیان میں شامل تھا، تو حکم اس کو بھی تھا۔ یہ رک گیا، ابا، اکڑ کر کھڑا ہو گیا، رک گیا، یا کون مع الساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہوا تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں سے، ما لک ان لا زیادہ ہے، ان تکون مع الساجدین، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ بعض متکلمین نے کہا واصل هذا الخطاب الى ابلیس على لسان بعض رسله لأن هذا ضعيف لأن ابلیس قال في الجواب لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلب۔ خطاب حضوری ہے، یہ خطاب غیبت والا نہیں ہے، ظاہراً اللہ تعالیٰ نے ہے نہیں اس کے ساتھ براہ راست کلام کیا۔ وَأَن لَيْسَ تَكَلَّمُ مَعَ اللَّهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَكَيْفَ، بعض نے کہا کہ بغیر واسطے کے کلام اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کرتے، لیکن ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ تکلم مع ابلیس بغیر واسطہ، اور یہ کہنا کہ ابلیس تکلم مع اللہ بغیر واسطے، وکیف یوقل هذا مع مکالمۃ اللہ تعالیٰ بغیر واسطة من آدم المناسبۃ واشرف المراتب، فکیف وصولہ لرأس الکفر ورئیسہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کسی خاص بندے ہی سے بغیر واسطے کے کلام کر سکتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعل الجواب عنہ ان مکالمۃ اللہ انما تکون منصبا عالیا اذا كان على سبیل اکرام، اللہ کا کلام بے شک یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے جب اللہ کسی سے کلام کریں، لیکن وہ کلام جو اکرام کے ساتھ ہو، اعظام کے ساتھ ہو، لیکن اہانت کے لیے، اذلال کے لیے ہو، تو پھر یہ کوئی علامت نہیں ہے اس کے مقرب بننے کی۔ اس لیے شیطان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کہا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا میں نہیں سجدہ کر سکتا لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون متغیر گارے سے آپ نے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ جنت سے، سب جنت میں رہتا تھا۔ اور بعد نے کہا آسمانوں میں، فإنك رجیم، تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال ربی فانظرنی، کہا پروردگار مجھے مہلت دے دو، سمجھ گیا کہ اب میں مردود ہو گیا ہوں، لیکن اس حالت میں بھی مایوس نہیں ہوا، اس نے کہا اللہ دعا تو اب بھی قبول کرے گا۔ فانظرنی إلى يوم يبعثون، اللہ مجھے مہلت دے دے جب تک لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک مجھے مہلت مل جائے۔ اللہ نے فرمایا فإنك من المنذرین إلى يوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تھا، ابلیس نے جو ہے مہلت طلب کی تھی، إلى يوم البعث والقیامہ، کہا مجھے قیامت تک مہلت مل جائے، غرض اس کی ہے کہ لا يموت، ہمیشہ میں باقی رہوں، کبھی مجھے موت نہ آئے، لأنه إذا كان لا يموت قبل يوم القیامت، وہ قیامت سے پہلے اس نے کہا نہیں مروں گا تو سب کو بھٹکاؤں گا، ظاہر یہ ہے کہ بعد القیامت لا يموت احد فحینئذ یلزم الا يموت ابدا، قیامت تک تو اس نے مرنا نہیں ہے، تو پھر کب مرے گا؟ قیامت کے دن تو کوئی مرے گا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، وہ ثم لا يبقى بعد ذلك حي الا الله 40 سنة، کہا
جب نفخہ اولا ہوگا، یعنی اس نے کہا قیامت قائم ہونے تک مجھے مہلت مل جائے، یعنی گویا مجھ پر موت بھی نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے موت تو آئے گی، نفخہ اولا تک یہ زندہ رہے گا، نفخہ اولا کے وقت اس کو موت آ جائے گی، پھر 40 سال کا درمیان میں واسطہ ہوگا، اس وقت کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ نفخہ اولا نفخہ موت باشد، و نفخہ ثانی نفخہ احیاء، و میان دو نفخہ بقول اشہر 40 سال خواہد بود، 40 سال کا فاصلہ ہو۔ بس ابلیس 40 سال مردہ باشد، پس انگیختہ شود، 40 سال یہ بھی مرا رہے گا۔ وہ اس نے تو کہا تھا بس اٹھائے دینے تک میں زندہ رہوں، یعنی مجھے پر کیا وہ موت بھی نہ آئے۔ لیکن ایک بزرگ ہیں وہاں وہ کہتے ہیں